بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے اور کل آخری جمعہ ہے۔ بر صغیر کے اندر آخری جمعہ کو چھوٹی عید کہا جاتا ہے اور اس موقع پر لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، تو آخری جمعہ کوئی چھوٹی عید نہیں ہے۔ اس لیے اس موقع پر صرف چھوٹی عید سمجھ کر خوشیاں منانا، نئے کپڑے پہننا، یہ گویا ایک طرح کی بدعت کو رواج دینا ہے۔ ہمیں اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری جمعہ کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، پہلی رکعت کے اندر فلاں سورت اتنی مرتبہ، دوسری رکعت کے اندر فلاں سورت، تیسری رکعت کے اندر فلاں سورت۔ اس طرح کی کوئی نماز آخری جمعہ میں ثابت نہیں ہے۔ یا قضاء عمری کے طور پر کچھ لوگ بتاتے ہیں اگر چند رکعت فلاں طریقے سے پڑھ لی جائے تو پچھلی زندگی میں جو نماز قضا ہوئی ہے ان سب نمازوں کی طرف سے تلافی ہو جائے گی اور ان کی طرف سے قضا ہو جائے گی۔ اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کا جمعہ اس لیے قابل قدر ہے کیونکہ رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے اور جمعہ دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے۔ تو اس لیے دو فضیلتیں رمضان کے ہر جمعہ کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اور رمضان کے آخری جمعہ میں بھی یہ 2 فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کوئی فضیلت اس جمعہ کی نہیں ہے۔ جب رمضان کا یہ آخری جمعہ آتا ہے تو ہر مومن کے دل میں 2 طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مسرت اور شکرانہ، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، دیگر ذکر و اذکار کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے اور آپ کے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان کے اعمال نامے لپیٹ کر رکھ دیے گئے۔ وہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی اس رمضان کے کچھ لمحات مل جاتے۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ گزر ہوا اور ایک قبر پر نظر پڑی تو گھوڑے سے اترے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر نماز کیوں ادا کی ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل کیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میری قبر پر نظر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ آدمی تو قبر میں جا چکا ہے، اس کا اعمال نامہ لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اور اب مجھے اللہ نے بھی موقع دیا ہے تو کیوں نہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے فائدہ اٹھا لوں اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں اضافہ کیا کہ یہ رمضان آیا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں اور ان کی زندگیوں میں رمضان کا کوئی فرق نہیں پڑا، نہ انہوں نے روزے رکھے، نہ نمازوں کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا اہتمام کیا، کوئی بھی انہوں نے نیک عمل نہیں کیا۔ تو اگر اللہ تعالی ہمیں ان جیسا بنا دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ موقع شکر کا موقع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ تبارک و تعالی کا خوب دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اضافہ کروں گا۔ ہم اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اتنا اضافہ کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی رمضان ہماری زندگی میں آئیں گے اور ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرے جذبات جو اس موقع پر ہر مومن کے دل میں پیدا ہونے چاہیے وہ یہ کہ ڈر اور خوف۔ ڈر یہ ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین،
دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اس سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور بظاہر کوئی دعا کرنے والا بھی نظر نہیں آ رہا، اور آمین جو ہے کسی کی دعا پر کی جاتی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام نے وجہ پوچھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل نے ایک دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی، دوسری دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی، اور تیسری دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں بد دعا تھی، اور آپ دیکھیے کہ یہ بد دعا کرنے والے حضرت جبرائیل ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دن جمعہ کا ہے، خطبہ جمعہ کا وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور مقام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تین دعائیں کیا تھیں؟ حضرت جبرائیل نے پہلی بد دعا یہ کی کہ جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ گویا ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں پہنچنا آسان ہے، گویا یہ جنت میں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ماں باپ تو اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی طرف محبت کی ایک نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف محبت کی نظر پر اللہ جب یہ ثواب عطا فرماتے ہیں تو خدمت پر کتنا بڑا اجر ہوگا۔ دوسری بد دعا یہ تھی، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھے تو وہ تباہ و برباد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو ہمیں اس بات کا بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو یہ آخری جمعہ جو آتا ہے یا رمضان کے آخری دن جو آتے ہیں، یہ ڈر اور خوف بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان امید اور ڈر خوف دونوں کا نام ہے۔ تو رمضان المبارک کا آخری جمعہ کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ اور جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے اور دنوں کی طرح ایک دن ہے۔ ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادتیں ان آخری ایام کے اندر کرنی چاہیے۔